پہ. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جس طرح عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، واقعی ہماری جو سیاست ہے اوور آل، ہم کسی کی بھی بات کریں، کسی بھی جماعت، تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام جو اس وقت ہمارا آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اور وہاں پر بحالی کا کام کرنے کی بجائے ابھی بھی ہم ایک دوسرے پر بیان بازی دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بگاڑ کر نام لے رہے ہیں. بات یہ کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس پر بھی ہم کہتے ہیں جی جو پچھلی حکومت تھی یہ اس کا قصور ہے. آپ کے خیال میں اب جو اس وقت مہنگائی ہے، عام آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے، بل بھرے، وہ اپنے گھر کا راشن پورا کرے، پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، ساری مہنگائی کا ذمہ دار تو ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دانا لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کازز اس کے پیچھے کیا ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے اپنی ذمہ داری سے. حکومت وقت کا جب وہ آتی ہے، حکومت وقت یا جو بھی حکمران آتے ہیں، ایسی صورت میں کولیجن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر شہباز شریف، تو وہ جب آئے تو ان کو ان تمام چیزوں کا ادراک تھا، ان کو ان تمام چیزوں کا پتا تھا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے اوپر قرض کتنے ہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آئی ایم ایف سے فروری میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری ہم نے نہیں کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک جھٹکا لگا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ملا کے ڈیٹس جو ہیں وہ $267 بلین بن جاتے ہیں. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا جو ہے، یعنی کہ جو بیرونی قرضہ ہے، وہ $131 بلین ہے. تو ہماری اس حکومت وقت کو یہ بھی پتا تھا کہ تقریباً $136 بلین کے جتنا ہمارا روپیز کور میں ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے، جو آپ کے پیسے میرے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے حکومت نے لیے ہوئے ہیں. تو جب یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور شہباز شریف صاحب کو یہ بھی علم تھا کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں 60 سال میں پہلی دفعہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں. اس کے بعد اگر حکومت ایکسیپٹ کی گئی ہے تو اس میں پھر ہم نے اپنے معروضاتی حالات میں، ہم نے اپنی ماحولیاتی حالات میں ایسے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ، کچھ شارٹ ٹرم میجر کہ جس میں کچھ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے ہمارے دیے ہوئے حالات میں. دیکھیے، ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں تو ہے نا سوشل سیکیورٹی سسٹم. ہمارے پاس تو کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے. آج لوگ کھلے آسمانوں کے تلے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی ریلیف ہے. بڑی مشکل سے اب تھوڑا ریسکیو ہو رہا ہے. 10 دنوں سے روڈ رستے کٹے ہوئے ہیں. 3.5 کروڑ لوگ آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 ملین سے زیادہ گھر ختم ہو گئے ہیں. تقریباً 9 لاکھ جانور ہمارے ضائع. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں ہمارے. اور اس سے پہلے ہم نے اتنی کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے منصوبے، اس کے ہم نے پوری دنیا میں پرچار کیا ہوا ہے. ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول تک ڈی ڈی ایم اے ہمارا بنا ہوا ہے، اور ڈی ڈی ایم اے کے پاس کشتیاں بھی ہیں، ٹینٹ بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں. ان کے پاس باقی ایسے کھدائی کے اور بند وغیرہ اور چھوٹے موٹے برسات کے نالوں کو بند کرنے کا وہ بھی ہے، انوینٹری بھی ہے. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ڈی ایم اے کا ایکٹ بنا ہوا ہے، اس میں دیا ہوا ہے کہ کس طرح پریکٹس کرنی ہے، پی ڈی ایم اے نے کیا کرنا ہے، ڈی ڈی ایم اے نے. جب ساری چیزوں کا ان کو پتا تھا، علم تھا، اور یہ اس وقت جو بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی والا معاملہ نہیں ہے. مہنگائی نے اتنی کمر توڑ دی ہے کہ آئی ایم ایف 20% کہہ رہی ہے، حقیقت یہ 45% پر پہنچ گئی ہے مہنگائی. لوگوں کے کوئی راستہ نہیں ہے، بھوک مرے یا روڈ پر آ کے مارے، اور کوئی طریقہ ان کے پاس ہے نہیں اب. اور اسی لحاظ سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس میں ہنگامے ہوں گے، اس میں لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکلیں گے. جی، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. اور اس سلسلے میں حکومت کو لو ہینگنگ فروٹ کے لیے حکومت کو ایسے میجر لینے پڑیں گے. میں خود بھی ایسی تجاویز حکومت کو دیتا رہا ہوں، مجھ جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں تجاویز بھی دیتے رہے ہیں، جس میں کہ لو ہینگنگ فروٹ کے طور پر جلد از جلد ہمیں چند بلین ڈالر کا آسانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ آگے پوچھیں گی تو میں اس کا سولوشن بھی پورا بتا دوں گا. ٹھیک ہے، میں سلمان عابد صاحب کا کامنٹ لے